अस्सलाम वालेकुम। आज एक्चुअली मेरी मंडी भाउद्दीन में मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मोहतरम दोस्त हैं और पुलिस में एक आला ओहदे पे हैं। उनसे बात हो रही थी तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि मैं भी नासिर खान सियाल साहब जो हैं वो तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम थानों के अंदर जो यंग लोग हैं उनको जिम्मेदारियां सौंप दी है। अब देखते हैं कि ये यंग लोग जो हैं ये कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पहली बात तो मेरे दोस्त के नासिर खान सियाल साहब को कोई मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। नासिर खान सियाल साहब जो हैं वो खुद एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं और एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी आदमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर होता है वो जब देखता है कि उसकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो वो उस टीम को बदल देता है। अब जहाँ तक मेरी बात रह गई कि मैं हमेशा से ये क्यों कहता हूँ कि यंग लोगों को प्रमोट करना चाहिए या यंग लोगों को थानों की जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए, तो उसकी एक तो बेसिक वजह है या तो यंग लोग अवेलेबल ना हो। यहाँ पे मंडी भाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर जो हैं वो भर्ती किए हैं। और ये जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हैं इनको आप अगर फील्ड में नहीं लाओगे और इनको पुलिस लाइन और दूसरी जो है जगह पे आप रखोगे और इनको एडिशनल जिम्मेदारियां देते रहोगे तो ये तो कभी परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। इनको तो अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं चलेगा कि इनकी एक्चुअली जिम्मेदारियां है क्या। तो जब ये लोग फील्ड के अंदर आएंगे, थानों के अंदर लगेंगे, तो इनको एक्चुअली पता चलेगा कि इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं उन्होंने, और दूसरा ये पता चलेगा कि उन्होंने इसको परफॉर्म किस तरीके से करना। एक तो सबसे बड़ी बात कि उनको पब्लिक डीलिंग आएगी। जब वो पब्लिक के साथ डील करेंगे तो तब उनको पता चलेगा कि पब्लिक के साथ जब डील करते हैं तो पब्लिक का रवैया कैसा है और उनको रवैया किस तरीके का इख्तियार करना चाहिए। दूसरा, जब वो किसी लॉ नोइंग पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम बनाएंगे और उसके बाद वो कोर्ट्स में डिफरेंट किस्म की रिटें फेस करेंगे तो तब उनको पता चलेगा कि उनकी जॉब क्या है। जब उनको पेपर वर्क नहीं आएगा और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो है उनकी फाइल के ऊपर लकीरें लगा के उनको वापस करेगा और उनको कहेगा कि जाओ जाके इन फाइलों को ठीक करके लाओ, इन पे दफात ठीक करके लाओ, ये जो आपकी जिम्नीज है इनको इंटरलिंक करके लाओ, तब उनको पता चलेगा कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और दूसरा, थाने का अपना एक डेकोरम होता है। अगर वो फील्ड में नहीं आएंगे तो उनको थानों का वो डेकोरम किस तरीके से पता चलेगा कि एक थाने को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। और ये बड़ा एक बेसिक चीज़ है कि आप जब थानों के अंदर आते हैं तो फिर आपको महसूस होता है कि आप एक्चुअली परफॉर्म कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अदरवाइज तो ये अपनी सोचों में कोई सिंघम के अजय देवगन और कोई दबंग मूवी के सलमान खान ही बने रहेंगे और इनकी अकल जो है वो बंदर की तरह इधर से उधर टपूसियां मारती रहेगी और उधर से इधर टपूसियां मारती रहेंगी। इनको तो फील्ड का पता ही नहीं चलेगा। और जब ये फील्ड में आएंगे तो तब इनको पता चलेगा कि एक्चुअल लाइफ होती क्या है, किस तरीके से इनको अच्छा परफॉर्म करना है। और फिर जो यंग मैन होता है उसको अपना प्रोफेशन ज़्यादा अजीज होता है, इसलिए वो कुछ परफॉर्म करना चाहता है। अगर आप इसको कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो
اپنی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ اس پروفیشن کو دے چکے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی ان چیزوں سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ینگ بلڈ ہوتا ہے یہ زیادہ کچھ کرنے کی سوچتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی یہ کیا پرفارم کریں گے کیا نہیں پرفارم کریں گے یہ بات تو بہت پیچھے ہے۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کو لایا گیا ہے تو سب سے پہلے کیا ان کو کام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو یہ پوری جب ان چیزوں کو کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اور یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ناصر خان سیال صاحب کو کہ انہوں نے ان لوگوں کو موقع دیا۔ اور جہاں تک میری بات رہے گی، میں اس تھانہ کلچر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اگر مجھے کمپیئر کیا جائے دوسرے لوگوں کو سے، شاید منڈی کے لوگوں سے بہت اچھا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آج 45 ایئرس ہو چکی ہیں ہماری اپنی خاندانی دشمنی کو، اور میری پیدائش سے پہلے کی یہ دشمنی سٹارٹ ہے۔ اس لیے پولیس سے ہمارا گائے بگائے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، اور ان کے ساتھ کیونکہ میں تو اپنے بچپن سے ہی ڈیل کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ان کے رویوں کا بھی بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے میرا پروفیشنل بھی ایز اے کرمنل لا ہی سٹارٹ ہوا، تو اس میں بھی میرا ان سے واسطہ پڑتا رہا۔ پھر گائے بگائے چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں بھی تھانوں میں آنا جانا ہوتا رہا، تو میں ان کے رویوں کو دیکھتا بھی رہا کہ یہ کس طریقے سے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں یا کس طریقے سے یہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے کوئی 20 واقعات ہیں جو آپ کو سنائے جا سکتے ہیں، جن میں ان سے ساتھ واسطہ پڑا تو ان کو ضمنیاں نہیں لکھنی آتی تھی۔ یہاں پہ منڈی بہودین کے اندر 2011 کے اندر ایک کیس ہوا جس میں میں وکیل بھی تھا، اور جو اس میں مدعی تھا وہ خود موٹر وے کے اندر ڈی ایس پی تھے، ان کے بیٹے کے اغوا کا کیس تھا۔ تو جو تفتیش کر رہا تھا اسے اردو نہیں لکھنی آتی تھی۔ 2 SHO اس وقت صدر تھانہ منڈی لگا ہوا تھا، اس کو ابڈکشن اور کڈنیپنگ کی ڈیفینیشنز نہیں آتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی جو اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروسیکیوشن ہے، وہ اس کیس میں اس پارٹی کے ساتھ گیا، تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آمنے سامنے باتیں ہوتی ہیں دونوں پارٹیز کی، تو SHO صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کیس کے اندر یہ بچہ جو ہے یہ تو کڈنیپر سے چھوٹ کے بھاگ آیا تھا، تو لہٰذا اس میں تو کڈنیپنگ کی دفعہ ہی نہیں لگتی، یہ تو ابڈکشن بنتی ہے۔ تو میرا چھوٹا بھائی جو ملک بلال ہے اس نے کہا کہ ابڈکشن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے اور کڈنیپنگ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، اور اس نے ایک مثال دی اس کو۔ اب جب SHO صاحب نے محسوس کیا کہ یہ تو میری کوئی بندے نے توہین کر دی ہے، تو SHO صاحب ساتھ ہی دھمکی دیتے ہیں ان کو کہ ملک صاحب آپ کے لوگ جو ہیں نا انہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے اور وہ میری کسٹڈی میں ہے، اور میں ان کے میڈیکل کروا سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو ملک بلال نے آگے سے کہا، اس نے کہا کہ جناب وہ 24 گھنٹے سے آپ کی کسٹڈی میں ہے، یہ تھریٹ کسی اور کو دیجئے گا جو یہ تھریٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہم ویل لا نون ہیں، ہم اس طرح کے تھریٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ تھانے کے اندر جاتے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تھانے کے اندر ایکچولی ان کو لا کا کتنا پتہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے اندر بہت سارے مجرم ہیں جن کو سزائیں نہیں ہوتی۔ سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ کہ پولیس سے کیس نہیں بنتا۔ پولیس یہ ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم نے ایک بندہ ٹریس کر لیا ہے، ٹریس کرنے کے بعد ہم نے بس وہ ایک ضمنیہ سے لکھ کے تو اس کو یہ بھائی یہ پوری ایک آرٹ ہے،
کہ وہ ضمنیہ لکھنی ہے، آپ نے اس کیس کو ایک دوسرے سے انٹر لنک کرنا ہے، وہ پوری ایک رام کہانی ہوتی ہے جو پولیس نے لکھنی ہوتی ہے، اور پولیس نے جو وہ ایک رام کہانی لکھنی ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر پروسیکیوشن نے کیس جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ کو، اور پروسیکیوشن نے پھر اس کیس کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور پروسیکیوشن جب اس کیس کو فیس کرتی ہے تو تب اس میں سے ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے کہ آیا پولیس کو کام کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں کام کرنا۔ اب چیزیں یہ ہے، ایک تو جب یہ پروسیکیوشن کے پاس جائیں گے تو ان کو پروسیکیوشن کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ ویکنیسز ہیں تمہاری کیسز کے اندر، اور مے بی شروع میں یہ لوگ اتنا اچھا پرفارم نہ کریں لیکن لانگ رن یہ بہت اچھا پرفارم کریں گے، یہ بہت اچھے آفیسرز بنیں گے۔ شروع میں تو ظاہری بات ہے، میں نے آگے بتایا آپ کو کہ یہ ان کے دماغوں کے اندر سنگم کا اجے دیوگن اور دبانگ کا جو ہے نا وہ سلمان خان ہی گھسا ہوگا، یہ سمجھے گے کہ ہم نے بس بندر کی طرح ٹپوسیاں مارنی ہیں اور لوگوں پہ ٹارچر کرنا ہے اور تھپڑ ماریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور لوگ آگے سے ہمیں کچھ نہیں، رزسٹ ہی نہیں کریں، لیکن لوگ رزسٹ کرتے ہیں، جو لا نوئنگ ہیں وہ رٹیں بھی کرتے ہیں، اور جب رٹیں ہوتی ہے اور ہائی کورٹ کے سامنے ایک بورڈ کا درخت لگا ہوا ہے، جب ایس ایچ او صاحب صبح سے شام تک ادھر کھڑے ہوں گے اور سر کا سینہ بہہ کے ان کے پاؤں تک جائے گا تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے رویے اختیار کرنے، اور یہ تب ہی آ سکتا ہے ان کو جب وہ فیلڈ میں ہوں گے۔ جب وہ فیلڈ میں نہیں ہوں گے تو ان کو تو ان تمام چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے پولیس پہ، اور بھی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے اسپیشلی ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کے اندر، تو وہ ان ڈی پی او صاحب کو بالکل کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں تو حقیقت کرتا ہوں، اور بھی جو دوست احباب ہیں ہمارے جو چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے۔ باقی تنقید ظاہری بات ہے، وہ غلط کام کریں گے تو اس پہ تنقید بھی کی جائے گی، لیکن اس وقت وہ قابل تعریف ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔